الرحیم پہلے سیشن کے اختتام پر ہم نے اللہ کون ہے اس گفتگو کو ہم نے چھیڑی تھی، اور بطور ثبوت ہم نے سورہ اخلاص اور آیت الکرسی کی آیتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر جا بجا اپنا انٹروڈکشن اللہ نے دیا ہوا ہے، اور سب سے طویل، سب سے لمبا، سب سے چوڑا جو انٹروڈکشن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ ہے اللہ کے نام، اللہ کی صفات۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہوگی جس کے آخر میں اللہ کے صفات نہیں بیان ہوئے ہوں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، یہ بار بار آپ قرآن کے اندر پڑھیں گے، اللہ اپنے ناموں کا ذکر کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو یہ سارے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے ہم نے جان لیا، اور یہ بھی آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، اس کا صحیح انٹروڈکشن کیا ہے، اس کی صحیح پہچان کیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ اس لیے سب سے تفصیل کے ساتھ دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے جو اس دنیا کے پیدا ہونے کا مقصد، اس دنیا کو پیدا کرنے والے کے بارے میں تفصیل سناتی ہے تو وہ اللہ کا کتاب ہے۔ تو اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے واحد سورس اللہ کی کتاب ہے۔ اگر کوئی بھی دوسری آپ کتاب پڑھیں گے وہ تو انسان کے ذہن کی باتیں ہیں، جو کہ ہر انسان دوسرے انسان سے بدلتی رہتی ہے، کیونکہ انسان کا دماغ ایک نہیں ہوتا، کسی کے پاس کوئی کمزوری، کسی کے پاس کوئی اسٹرنتھ ہوتا ہے، تو ہر آدمی ایک انداز سے سوچتا نہیں، تو کوئی بھی انسانی ذہن اللہ کا پراپر انٹروڈکشن نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ کو وحی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ جو ہمارے پاس اللہ نے وحی رکھی ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جو کہ آخری زمانے تک کا معجزہ ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ کو بھرپور انٹروڈکشن ملے گا۔ چلیے، جب آپ نے اللہ کون ہے دیکھ لیا، اب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کو میں مانتا ہوں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے اس زمانے میں بہت سارے طریقے ہیں، اللہ کو ماننے کے بہت سارے طریقے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، سارے لوگ اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ آپ کوئی بھی مذہب کے لوگ لے لیجئے، وہ ایک خدا، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ کیا ان کا یہ ماننا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا انسان اپنے طرز سے اللہ کو مان سکتا ہے؟ کیا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو اللہ کو مانتا ہوں، کون سے راستے میں چل کے جیسے مانگنا چاہوں مانگوں، اس میں کیا دقت ہے نا؟ بعض لوگوں نے اللہ کو کہاں دیکھا؟ عیسائی اللہ کو خدا کی شکل میں دیکھا، بیٹے کی شکل میں دیکھا۔ ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس بھی اللہ کو اللہ کے بیٹے کہنے کا کانسیپٹ پایا گیا، اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کو بتوں میں تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بت سامنے ہوگا تو ہم عبادت ٹھیک سے کر پائیں گے، اگر سامنے کچھ بھی نہ ہوگا تو ہم کسے ڈریں، کسے پکاریں، کسے للکاریں، کس کی عبادت کریں؟ تو اس لیے ہمیں سامنے کچھ چاہیے، یہ کہنے والے بھی ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں اللہ کو ماننے کے مختلف طریقے ہیں، ان سارے طریقوں کو کیا انسان اپنا سکتا ہے، یا پھر کوئی ایک طریقہ ہے جسے ماننا چاہیے؟ اگر آپ اس نظریوں کو لے کر قرآن کا مطالعہ کریں گے، بھائی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی آواز تھوڑی کم کریں، ادھر کلاس چل رہا ہے اللہ کے لیے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں بتا رہا تھا کہ انسانوں نے مختلف راستے اپنے لیے رائج کر رکھے ہیں۔ ان سارے راستوں میں کون سا راستہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے؟ عزیز ساتھیوں، قرآن کا مطالعہ کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے تو آپ کو ایک ہی راستہ بتایا جاتا ہے جس میں چل کے آپ اللہ کو مانیں گے، اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھیں گے، اور وہ ایک راستہ ہے، اسے کہتے ہیں توحید، جسے کہتے ہیں توحید۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، اور رسولوں کا پیغام یہی تھا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرے
اور معبودان باطل کے ساتھ کفر کریں، ان کا انکار کریں۔ ایک راستہ جسے اللہ نے ہر نبی کے ذریعے سے بھیجا اور ایک راستہ جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس راستے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ اللہ کو مانیے توحید کے راستے میں چل کے۔ یہ مت کہیے کہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ اللہ ہے۔ یہ باتیں نہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نہ احادیث میں موجود ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، وہ ہے توحید۔ اللہ کو آپ پہچانیے توحید کے راستے سے، اللہ پر آپ ایمان لائیے توحید کے راستے پر چل کر، ہے نا۔ یہ بڑی گہری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت ہیں، انکار کرنے والے بہت کم ہیں۔ بہت زیادہ لوگ مانتے ہیں، لیکن مانتے کیسے ہیں؟ اپنے انداز سے، ہے نا، اپنے انداز سے مانتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے ساری دنیا یہ اللہ کا جسم ہے، ہم بھی اللہ ہی کا حصہ ہیں، وحدت الوجود کا کانسیپٹ بتاتا ہے۔ جو لوگ وحدت الوجود کے اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی ہے، ہم اور جو کچھ بھی دکھ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کا حصہ ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا حصہ ہے، ہم سب اللہ ہی میں ملے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہنے والے ہیں۔ اسی کانسیپٹ کو وحدت الوجود کہتے ہیں، جو صوفیزم میں بنیادی کانسیپٹ ہے۔ اس کے علاوہ صوفیزم کھڑا نہیں ہو سکتا، جیسے عیسائی ٹرینٹی کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی، اور ہندوازم یہ طبقاتی نظام ہے نا، یہ جو سسٹم کیا اس کے یہ جو 4 سسٹم ہے، اونچ نیچ کا جو سسٹم ہے، اس کے علاوہ ہندوازم کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی تصوف بغیر وحدت الوجود کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وحدت الوجود یہ تصوف کا، صوفیزم کا پیشکش ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں، سب ایک دوسرے میں ملے ہوئے ہیں۔ اور اسی وحدت الوجود کا آؤٹ پٹ ہے یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، ویئر از گاڈ گاڈ از ایوری ویئر، جو کہتے ہیں یہ اسی کا آؤٹ پٹ ہے، کیونکہ وحدت الوجود کو جو مانتا ہے وہ کہے گا کہ اللہ ہر جگہ ہے، آپ میں بھی ہے مجھ میں بھی ہے۔ اور انہی لوگوں نے کہا کہ ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ما فی جبتی غیر اللہ، میرے جبے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، میرے اندر اللہ ہے، میں حق ہوں۔ ایسے کتنے صوفیوں نے کہا ہے، اور یہ کہتے بھی ہیں، ان کے پاس یہی عقیدہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ چھپا ہوا ہے، ہر چیز میں اللہ گھسا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ وحدت الوجود کا دین ہے، اور یہ دین کا چھوٹا سا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ صریح کتاب و سنت کی مخالفت ہے۔ قرآن میں 7 آیتیں ایسی ہیں جن میں صراحتاً اوپنلی اپیرنٹ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی کا مطلب کیا ہے؟ عرش پر چڑھا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ تفصیل بیان کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ حقائق ہمارے دماغ کے ماورا ہیں، ہمارے دماغ کے لمیٹیشن کے باہر ہیں، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر چڑھا ہوا ہے بس، اور یہ عرش 7 آسمان کے اوپر ہے اور اس طریقے سے بلند ہے۔ یہی تو آیت الکرسی کے آخری میں پڑھتے ہیں، هو العلی العظیم، یہ جو بلند ہے، سب سے اوپر، سب سے اونچا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں ہے، یہی کتاب و سنت کہتے ہیں، یہی سلف الصالحین کا عقیدہ ہے۔ ابھی آپ نے اس حدیث کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کیا ہے؟ اس لونڈی نے کہا فی السما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن عورت ہے۔ تو آسمان میں اللہ ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے مسلمانوں میں یہ وحدت الوجود کے کانسیپٹ سے باہر نکلا ہے، اس میں اللہ کو، خالق کو مخلوق میں منحل پانا، اسے حلول کا عقیدہ کہتے ہیں، جو انتہائی بدترین اور کفر والا عقیدہ ہے۔ تو اس کی آپ وضاحت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ تو عزیز ساتھیوں، نہ وحدت الوجود، نہ ٹرینٹی، نہ بت پرستی، نہ آئیڈیلیٹری، یہ سارے طریقے ہیں اللہ کو ماننے کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے طریقے انسانوں نے کس لیے بنائے؟ آپ ان سے پوچھیں، کہیں گے کہ نہیں ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ یہ سارے طریقے ہیں جسے ہم مانتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ سارے طریقے انسانوں نے بنائے ہیں، اسے اللہ نے کبھی بھی ریکگنائز نہیں کیا۔ اللہ نے جس راستے کو ریکگنائز کیا اس راستے کو توحید کہتے ہیں۔ اس راستے کو کیا کہتے ہیں؟
توحید کہتے ہیں، ایک ہی مانے اللہ کو۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ وحد یوحد توحیدن کا معنی آتا ہے ایک ماننا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک کس میں مانے؟ اللہ کو آپ نے کہا کہ ایک مانے تو ہم اللہ ایک ہی مانتے ہیں، لیکن کن چیزوں میں ایک مانے؟ تو جواب یہ ہے کہ 3 چیزوں میں۔ آپ 3 چیزوں میں اللہ کو ایک مانے۔ پہلا، اللہ کو بحیثیت رب ایک ہی مانیے۔ دوسرا، اللہ بحیثیت الہ ایک ہی مانیے۔ رب کا لفظ کا کیا معنی ہے میں نے آپ کو بتا دیا، بتایا کہ نہیں بتایا؟ کیا معنی ہے رب کا؟ کون بتائیں گے؟ یہ گرم پانی کھائیں گے؟ ہاں، دیکھ بھال کرنے والا، پالن ہار، حفاظت کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، جلانے والا، سب کچھ۔ ہاں، یہ معنی آتا ہے رب کا۔ الہ کا مطلب جس کی عبادت کی جاتی ہے نا، دونوں الگ الگ ہیں۔ آپ اللہ کو بحیثیت رب کہیے کہ اللہ ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں۔ اللہ کو بحیثیت الہ، ایک اللہ کی عبادت ہونی ہے، کس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اور اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں اللہ ہی ایک ہے ماننا۔ ان 3 چیزوں میں آپ اللہ کو ایک مانیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے آپ کو بتایا دنیا میں مختلف راستے ہیں جن میں چل کے لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ سارے راستے اللہ نے نہیں اتارے۔ ایک راستہ جسے اللہ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، اس راستے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، یہ راستہ۔ اچھا، اللہ کو ایک ماننا کن چیزوں میں مانے؟ کتنے چیزوں میں؟ کون سی؟ اللہ کو بحیثیت رب، اللہ کو بحیثیت الہ، اللہ کے ناموں میں اللہ کو ایک ماننا۔ اچھا، میں ایک دوسرا اسے ریفریش کرتا ہوں۔ پہلا والا، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا۔ نمبر 2، عبادت میں اللہ ہی کو ایک ماننا۔ نمبر 3، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں اللہ کو ایک ماننا۔ اگر آپ نے ان 3 چیزوں میں اللہ کو ایک مان لیا، آپ کی توحید پکی، آپ کی توحید کھری ہو گئی۔ ان 3 چیزوں میں ایک ماننا ہے کہ نہیں؟ آپ پیج نمبر 5 میں آئیے، پیج نمبر 5 اٹھائیے، اس میں ان 3 توحیدوں کے نام بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، جس میں میں نے کہا کہ اللہ کے ناموں میں اللہ کو ایک ماننا، پہلا جس میں نے کہا کہ اللہ کے ناموں میں اللہ کو ایک ماننا، اسی کو کہتے ہیں توحید الربوبیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ توحید الربوبیہ۔ مطلب کیا؟ اللہ ہی کو رب مانیے۔ انڈر لائن کریے اسے، توحید الربوبیہ کو انڈر لائن کریے۔ نمبر 2، توحید الالوہیہ، اللہ کو الہ کی حیثیت سے ایک ماننا۔ پیج نمبر 6 کے شروع میں دیکھیے، توحید الاسماء والصفات، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں اللہ کو ایک ماننا۔ کون پڑھیں گے اسے؟ پڑھیے، آپ پڑھیے، پڑھیے۔ توحید الربوبیہ، اس کے بعد نمبر 2، آپ دیکھ رہے ہیں پیج کے آخری حصے میں دیکھیے، لاسٹ۔ ہاں، سیکنڈ کیا ہے؟ توحید الالوہیہ، اس کے بعد توحید الاسماء والصفات۔ بولیے گا، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ یہ 3 چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ 3 کیا ہے؟ کیا اس 3 کی دلیل ہے؟ کیا یہ حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں ہے؟ ہاں، حدیث میں بھی، قرآن میں بھی ہے، لیکن مختلف جگہوں میں ہے۔ ان سارے جگہوں کو جوڑ کر ان 3 قسموں کو نکالا گیا ہے۔ سب سے پہلے 3 قسم بیان کرنے والے یہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد، جن کا نام تھا ابو یوسف یعقوب۔ انہوں نے اپنی کتاب الخراج یا پھر کتاب الاموال میں انہوں نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، کہا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔
یہ جو آپ کے سامنے ہے یہی انہوں نے بیان کیا ہے. توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات. ٹھیک ہے، چلیے ایک ایک کی تفصیل سن لیتے ہیں. توحید الربوبیہ کا کیا مطلب ہے؟ ربوبیہ یہ لفظ نکلا ہے رب سے، اللہ کو رب کی حیثیت سے ایک ماننا. اچھا، رب کا مطلب آپ نے سنا کہ دیکھ بھال کرنا، کھلانا پلانا جلانا رزق دینا، یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ ہی کے ہیں، اس میں اللہ ہی کو ایک مانے. توحید الربوبیہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. اللہ کے کیا کام ہیں؟ کیا کام ہے اللہ؟ جلانا، کھلانا پلانا، بارش برسانا، مارنا، ہے نا، دنیا چلانا. کتنے کام ہیں؟ ہزاروں کے کام ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ سارے کاموں کو کیسے ایک جگہ جمع کریں تو جواب ہے کہ آپ اللہ کے 4 ناموں پر یقین رکھیے، آپ کا توحید و ربوبیہ پکا ہو گیا. وہ 4 نام کیا ہیں؟ اللہ کو رب مانیے، اللہ کو مالک مانیے، اللہ کو خالق مانیے، اللہ کو مدبر مانیے. بولیے رب، بولیے آواز سے، رب، خالق، مالک، مدبر. رب، خالق، مالک، مدبر، یہ 4 نام کیا ہیں؟ یہ اللہ کے کام، سارے کام میں چاروں میں آ گئے ہیں. اللہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ 4 ناموں میں سارے کام آ گئے. رب کہیں گے تو دیکھ بھال کرنا، کھلانا پلانا، سارے باتیں، پیار کرنا، محبت کرنا، سارے اس میں آ گئے. اس کے بعد ہے مالک. مالک کا مطلب اونر، یہ ساری کائنات اس کا مالک اللہ ہی ہے. نمبر 2 خالق، یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق اللہ ہی ہے. نمبر 4 ساری چیزوں کو پیدا کیا، کنٹرول کون کرتا ہے؟ وہ خود کرتا ہے، اسی کو مدبر کہتے ہیں. یہ 4 جو نام ہیں اس میں اللہ کے سارے نام اندر آ گئے ہیں. آپ نے ان 4 ناموں کو سمجھا، اس پر آپ نے یقین کیا تو توحید الربوبیہ میں آپ کا ایمان پکا ہو گیا. کیا ہے 4؟ رب، مالک، خالق، مدبر. الحمدللہ. یہ دیکھیے باتیں ہم آپ کے سامنے آسان کر کے، ہے نا، آپ کے سامنے بالکل آسان کر کے رکھے جا رہے ہیں، ورنہ اس کے اندر آپ دوسری کتابیں پڑھیں گے تو لمبی لمبی بحثیں. مختصر ان شارٹ آپ ان 4 ناموں کو سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ یہ 4 ناموں میں اللہ کے سارے کام داخل ہیں. توحید الربوبیہ کا کیا معنی؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. یعنی رب اللہ ہی ہو سکتا ہے، مالک اللہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا مالک ہو نہیں سکتا. خالق اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا اللہ، کوئی دوسرا خالق ہو نہیں سکتا. یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا، اسے تدبیر دینے والا، چلانے والا، ہے نا، کون ہے؟ اللہ ہی. یہی معنی ہے مدبر کا. یہ 4 نام سمجھ گئے آپ تو توحید الربوبیہ پکی ہے آپ کی. آپ نے توحید الربوبیہ کا معنی جان لیا. اب اس کا اپوزٹ جان لیجئے. جب آدمی کوئی بھی چیز کا اپوزٹ جانتا ہے تو وہ چیز مکمل طور پر سمجھ میں آتی ہے. جیسے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے، بِضِدِّهِ تَتَّضِحُ الْأَشْيَاء. کوئی بھی چیز آپ بھرپور جاننا چاہیں اس چیز کو پڑھیے، اس کا اپوزٹ پڑھیے، وہ چیز کے بارے میں آپ کے سامنے کمپلیٹ سینیریو پیدا ہو جائے گا، کمپلیٹ انفارمیشن آپ کے سامنے آ جائے گا. تو توحید الربوبیہ کیا ہے آپ نے جان لیا، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. اللہ کے کیا کام بھائی؟ یہ 4، اس میں آپ اللہ ہی کو ایک مانیے. اس کا اپوزٹ آتا ہے، توحید الربوبیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ الحاد، ایتھیزم. اگر کوئی آدمی اللہ کو نہیں مانتا، خالق مالک نہیں مانتا، تو وہ جاتا ہے سیدھے سیدھے ایتھیزم میں گر جاتا ہے، خدا کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے، ملحد بن جاتا ہے. ان لوگوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے نا. خدا کا انکار کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے. ایتھیزم کیا ہے؟ فطرت کے خلاف ہے. انسان کو آپ کسی جنگل میں چھوڑ دیں گے، وہ جنگل میں کھائے گا پیے گا اور خود بخود وہ ایک اللہ کی عبادت کرے گا. کسی اسے سکھانے کی ضرورت نہیں، کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ بائی نیچر کھاتا ہے، بائی نیچر پیتا ہے، اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے، اسے وہ خود بخود کرتا ہے. کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ جیسے ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں، کوئی جانور پیدا ہوا فوراً دوڑتا ہے،
ابھی ہرن کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے، ابھی کھڑا ہوا، اس کی ماں بھاگتی ہے شیر کو دیکھ کر، یہ بھی پیچھے سے بھاگتا ہے۔ اسے کیسے پتا کہ شیر مار کے کھا جائے گا؟ کس نے بتایا اسے؟ ابھی تو پیدا ہوا ہے، ابھی ماں نے اسے بات چیت بھی نہیں کی، کیسے معلوم ہوا کہ شیر مارنے آ رہا؟ کیوں بھاگتا کیوں ہے وہ؟ کیونکہ فطری چیز ہے۔ مچھلی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے اور تیرتی ہے۔ سوم کرنے کون سکھایا؟ ہم اور آپ جا کے 3 مہینے کا کورس کرتے، اس کے باوجود ٹھیک سے نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ یہ ماں کے پیٹ سے نکل کے 3 کون سکھاتا ہے اسے؟ انڈے سے چوزا انڈا توڑتا ہے اندر سے، اسے معلوم ہے کہ بھائی انڈا توڑ کے مجھے باہر نکلنا ہے، مجھے اڑنا ہے۔ کس نے بتایا بھائی؟ کوئی بتاتا نہیں ہے، یہ اندر پروگرام ہو کے پیدا ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں فطری چیز، اسے کہتے ہیں فطری چیز۔ کوئی سکھاتا نہیں ہے، خود بخود آدمی اسے سیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ ویسے انسان جب پیدا ہوتا ہے، فطری چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو مانے۔ اسی لیے آپ کسی انسان کو پیدا ہوتے ہی سیدھے لائیے جنگل میں چھوڑ دیجئے، جائیے 15 سال کے بعد دیکھیے، 20 سال کے بعد دیکھیے، وہ کھا رہا ہوگا، پی رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ عبادت کر رہا ہوگا، عبادت کر رہا ہوگا۔ اسی لیے آپ دنیا میں جتنے بھی ٹرائبل پیپل ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی جس کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ۔ انسان فطری طور پر اللہ کو مانتا ہے، انکار کرنا انسان کے فطرت کے خلاف ہے۔ جب یہ فطرت کے خلاف ہے تو پھر کرتے کیوں ہے انسان؟ جب انسان کوئی بھی چیز اس کے فطرت نیچر سے ہٹ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، بغیر ریزن کی وہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ تو انسان دنیا میں خدا کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ اسے لے کر دیکھیں گے تو چند ریزنز ہیں۔ پہلا ریزن جو ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، وہ سارے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اپنی گدی بچانے کے لیے، اپنی سلطنت بچانے کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے نمرود نے کیا، جیسے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں فرعون نے کیا۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، هذه الانہار تجری من تحتی، یہ جتنی بھی ندیاں ہیں سب میرے پیروں کے تلے چلتی ہیں، میرے اشارے میں چلتی ہیں، میں ہی چلاتا ہوں۔ اور نمرود نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اب اس پاگل کو بات سمجھ نہیں آئی، اس نے کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو بلایا، یہ قیدی جسے قتل ہونا تھا اس نے کہا کہ چلو میں رہا کرتا ہوں، کہا کہ دیکھو میں جلاتا ہوں۔ ایک جسے رہا ہونا تھا پاگل نے مار دیا، کہا کہ دیکھو میں مارتا بھی ہوں، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ آدمی ہے نا کچھ لوز ہے اس کا نٹ، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اچھا ایسی بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، چلو کر کے دکھاؤ۔ اب اسے کچھ کر نہیں پڑا، وہ خاموش ہو گیا۔ تو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا انکار کرنے والے عام طور پر یہی بادشاہ طاقتور لوگ تھے۔ یہ معاملی لوگوں پر اپنی طاقت چلانے کے لیے، اپنی حکومت چلانے کے لیے انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ ورنہ فرعون نے خود کیا کہا جب وہ ڈوب رہا تھا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ ڈوب رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے اسے اس کا منہ بند کر کے ڈبا دیا اور اندر کہا کہ کہیں اللہ معاف نہ کر دے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ اکبر، ہے نا، منہ پکڑ ڈبا کے ختم کر دیا۔ آخری میں ڈوب رہا تو مان رہا ہے بھائی اتنے دن کیا کہہ رہا تھا؟ میں رب ہوں۔ تو اتنے دن جو کہہ رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ جھوٹ بول رہا تھا نا، لوگوں میں اپنا ڈومینیشن چلانا چاہتا تھا۔ تو ایک ریزن ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا ریزن جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مذہب کا نام لے کے لوٹتے ہیں لوگوں کو۔ یہ بہت ہوا ہے آج بھی ہمارے یہاں، ہمارے برادری میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کے یہاں مذہب کے نام سے بابا لوگ جو لوٹتے ہیں نا، کچھ کم نہیں ہے کہ نہیں۔ ہم امام صاحب کو 20,000 روپے 25,000 روپے دیتے، ہم کیا بولتے ہیں؟ تنخواہ زیادہ ہو گئی امام صاحب کو، ہے نا، زیادہ تنخواہ ہو گئی۔ ان کے ہاں بابا وہاں کی کیا ہے؟ ہزاروں کے کروڑوں، ہزاروں کے کروڑ۔ ایک بابا تو گیا، اس نے اپنی الگ حکومت بنا لی، اس کے پاس 90,000 کروڑ ہے۔ بابا کا نام، دین کا نام بول کے یہ اتنا لوٹتے ہیں، اتنا لوٹتے ہیں، خوب لوٹتے ہیں۔ اور یورپ کے اندر کلیسا کا نام لے کے، چرچ کا نام لے کے خوب لوٹے ہیں لوگوں کو۔
اتنا لوٹا ہے. آخرکار یورپ کے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم بار بار خدا کا نام لے کے مجھے لوٹتے ہو, ہم خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں, چلو بات ختم. خدا کو مانے تو تمہیں ماننا پڑے گا, خدا کو مانے تو چرچ کو ماننا پڑے گا, خدا کو مانے تو فادری کو ماننا پڑے گا, خدا کو مانے تو تمہارے سارے چیزیں ماننی پڑیں گی. مانتے ہی نہیں, چلو بات ختم. تم بار بار کہتے ہو کہ مذہب کا نام لیتے ہو, کہتے ہو کہ جہنم میں چلے آئیں گے, آگ میں ڈال دیں گے, کہتے ہو کہ فلاں پیسے لاؤ تمہیں برباد کر دیے جائیں گے, ورنہ بھائی صاحب ہم مانتے ہی نہیں, چلو جاؤ, ہم مانتے ہی نہیں. تو مذہب کے نام سے جب لوگوں کو لوٹا جاتا ہے تو لوگ مذہب سے بیزار ہو کے اس کا ایک آؤٹ پٹ کیا ہے, ایک آؤٹ کم کیا ہے, آؤٹ کم یہ ہے کہ لوگ مذہبی کا انکار کر دیتے ہیں اور مذہب سے جڑی ہوئی ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی تم خدا کا نام لے کے ڈراتے ہو, میں مانتا ہی نہیں بھی خدا کو, چلو جاؤ راحت دو مجھے. ایک سبب ہے خدا کا انکار کرنا, ورنہ ریسرچ کے گہرائی میں جا کے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان ہیں, ہمارے زمانے کا بہت بڑا سائنسدان ہے جسے کہتے ہیں اسٹیفن ہاکنز, بہت بڑا سائنسدان ہے, اس نے بہت کچھ لکھا ہے. آخرکار وہ بھی اپنی کتاب میں یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ اگر ہم آسمانی طاقتوں کو نہیں مانیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو ساری چیزوں کو چلا رہی ہے, ایکوریٹ چلا رہی ہے نا. تو سائنسدان آخر میں کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے بڑا ہی ایکوریٹ چل رہا ہے, اور ایکوریٹ کوئنسیڈنس سے نہیں ہو سکتا. ایکوریسی کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ تو مجبور ہو گئے بڑے بڑے سائنسدان, حالانکہ ان کے نام خدا کے انکار میں بڑے ہیں, لیکن انکار نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی ریسرچ انہیں کہیں نہ کہیں بتاتی ہے کہ بھائی دیکھو انکار کرنا یہ عقل کے خلاف ہے. دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان جسے آئیزک نیوٹن کہتے ہیں, وہ تو پراپر مذہبی آدمی تھا. البرٹ آئنسٹائن لے لیجیے, اس کا بھی بڑا نام ہے, اس نے بھی خدا کا انکار نہیں کیا. تو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں, ان کے سائنس کا نالج یہ ساری دنیا کو پڑھنے کے بعد یہ سورج, یہ چاند, ستارے, یہ جو کومیٹس, یہ جو ایسٹرائڈز, یہ جو پلانٹس, جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہاں پر انہیں خطرناک ایکوریسی دکھتی ہے. اتنا ٹھیک, اتنا دقیقہ رسائی سے بنائی گئی ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا پرفیکٹ کیسے بنا سکتے. تو عزیز ساتھیوں, کوئی بھی تحقیق کے بنیاد پر, ریسرچ کے بنیاد پر خدا کا انکار نہیں ہوتا, بلکہ خدا کا انکار بیزاری کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے بعض لوگوں نے کیا ہے. حالانکہ آج ہمارے معاشرے میں آپ کو جو اسکول کے سلیبس میں جو سائنس پڑھائی جاتی ہے, اور سائنس جو فرٹرنیٹی ہے, سائنس کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے یہاں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ جو آدمی خدا کو انکار کرتا ہے اسے زیادہ پریفرنس دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انکار کرنے والا آدمی یہ اپنے مذہب کے باہر آ کے سوچے گا, آؤٹ آف دا باکس سوچے گا. مذہب کو ماننے والا مذہب کے باکس کے اندر رکھ کے سوچے گا. تو ریسرچ میں رکاوٹیں آتی ہیں اگر کوئی باکس کے اندر رہ کے سوچے. حالانکہ یہ تجربہ نے ثابت کر دیا کہ جن لوگوں نے اللہ کو مانا ان کے خطرناک ریسرچز ہیں, ان کے خطرناک محنتیں ہیں. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو پھیل گیا ہے, خاص طور پر یہ جو پڑھے لکھنے والوں کے طبقے میں پھیل گیا ہے, یہ بالکل اچھا, یہ بھی ایک ریزن ہے. تیسرا ریزن بالکل یہ ہے کہ بھائی دین کی پابندیوں سے بیزاری. پہلا آپ نے دیکھ لیا لوگوں میں حکومت چلانے کے لیے, دوسرا مذہب کے نام سے جب لوٹا گیا تو انکار کیا گیا, تیسرا مذہب کے پابندیوں سے بعض لوگوں کو بیزاری ہے نا, وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے, انہیں شراب پینی ہے, انہیں ہے نا اپنے نفس کی اتباع کرنی ہے, منمانی کرنی ہے, حالانکہ معلوم ہے اس میں نقصان ہے, لیکن خواہشات چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. ویسی تربیت ہوئی, اس ماحول میں رہے. تو یہ جو خواہشات کے پیچھے چلنے والوں نے انکار کیا, ریسرچ کی بنیاد پر انکار نہیں ہوئے. تو انکار کے اسباب کیا ہیں؟ ساری آپ تاریخ پڑھیں گے, جو کچھ بھی ہے سب پڑھیں گے, تو آپ کو یہ 3 اسباب نظر آتے ہیں. پہلا, لوگوں پر ڈومینیشن جمع کرنے کے لیے, بادشاہ قائم رکھنے کے لیے. دوسرا, لوگوں پر مذہب کے نام سے لوٹنے پر. تیسرا, مذہب کی پابندیوں سے بچنے کے لیے, مذہب کی پابندیوں سے بچنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ جان لیجئے
ایتھیزم کی طاقت کو اگر کوئی دین توڑ سکتا ہے وہ ہے اسلام. اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ ایتھیزم کی طاقتوں کو توڑ نہیں سکتے. وہ گھٹنے ٹیک دیں گے, ان سے گفتگو ہو نہیں پائے گی, کیونکہ ان کے پاس جو عقل کے خلاف جو باتیں جسے وہ مان رکھے ہیں ان کے لاجیکل ڈسکشن کے سامنے کھڑ نہیں پاتے. اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجیے. تو خدا کا انکار کیا ہے؟ یہ کوئی ریسرچ کی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ چند اسباب کی وجہ سے, جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو یہ باتیں ہماری پوری ہو گئی توحید الربوبیہ پر. یہ ساری باتیں کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ توحید الربوبیہ پر. اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. اللہ کے کام کون سے ہیں بھائی؟ میں نے کہا بہت سارے ہیں. ان ساروں کو 4 میں آپ جوڑ سکتے ہیں. اللہ کو بحیثیت رب, اللہ کو بحیثیت مالک, اللہ کو بحیثیت خالق, اللہ کو بحیثیت مدبر. توحید الربوبیہ آپ کا پورا ہو گیا. اس کا ہم نے اپوزٹ دیکھا تاکہ بات ہمیں اچھی طریقے سمجھ میں آئے. تو توحید الربوبیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ الہات, اللہ ہی کا انکار کرنا. تو اللہ ہی کا انکار کرنا, اس پر ہم نے گفتگو کی. ہم نے آسانی سے یہ آؤٹ پٹ نکال لیا کہ بھائی انسان فطری طور پر اللہ کا انکار نہیں کرتا. اسباب ہیں, ریزنز ہیں جن کی وجہ سے وہ انکار کرتا ہے. یہ سارے کے سارے ریزنز اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن یہ ڈیسیژن ایتھیزم کا نکالنا غلط ہے. ڈیسیژن اسلام تھا. اگر یہ اسلام میں آ جاتے یہ سارے ریزن سے بچ جاتے تھے. اسلام میں مذہب کے نام پر غیر ضروری لوٹ ماف نہیں ہے. اسلام میں مذہب کا نام بول کے لوگوں کو غلام بنانا نہیں ہے. اسلام میں غیر ضروری پابندیاں نہیں ہیں. اسلام کی ساری پابندیاں انسان بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا بھائی؟ نماز میں اس کے لیے چین و سکون ہے, اطمینان ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا پابندیاں؟ حرام ہے. شراب پینے سے انسان کی طبیعت کو نقصان ہے. سود کھانے سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. جتنے بھی حرام چیزیں ساری کی ساری دماغ کو لگنے والی ہے. تو انسان, اسلام میں کوئی ایسی تعلیمات نہیں جو انسان کی فطرت کے خلاف, انسان کے لاجک کے خلاف جاتی ہیں. تو اس لیے ایتھیزم کا مقابلہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسری چیز کر نہیں سکتی. اسے آپ جان لیجیے گا. اس کے بعد توحید و ربوبیہ, اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. اس میں تھوڑی دیر رکتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے کاموں میں کتنی خوبصورتی سے کام کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو دنیا جو چلتی ہے کتنی خوبصورت ڈھنگ سے چلتی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ دنیا جو آپ ہیں, یہ جو دنیا جس میں آپ ہیں, ایسی کوئی دوسری دنیا نہیں ہے. حالانکہ پلانٹس ہیں, دیکھتے ہیں ٹیلیسکوپ پہ, کہتے ہیں کہ اور بھی پلانٹس ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ 16,000 کروڑ. کتنے ہیں؟ 16,000 کروڑ. اس زمین جیسے زمینیں ہیں آسمان میں. لیکن تعجب دیکھیے, کہیں پر بھی زندگی نہیں ہے. کہیں پر بھی ایک چھوٹا پودا نہیں, ایک کیڑا نہیں ہے بھائی صاحب. ہمارے زمین کا بالکل بغل میں ایک زمین ہے جسے مارس کہتے ہیں, ایک بغل میں ایک دوسری زمین ہے جسے وینس کہتے ہیں. یہ ایک جگہ گرمی کا ٹیمپریچر 450 ہے نا. 40 میں یہ حالت ہے کہ اب تک کتنے جوس پیے گئے ہم پتہ نہیں, ہے نا. یہ حال ہمارا ہے. 450 ٹیمپریچر ایک ہے, اور ایک جگہ 500 سے, یعنی ہوائیں چلتی ہیں 500 کلومیٹر میں ماس میں. ہوائیں ہیں, اس کی تیزی کتنی ہے؟ 500 کلومیٹر. کوئی ٹک نہیں پائے گا, جی گا تو دوسری بات. یہ قریب کے پلانٹس کا یہ عالم ہے. اچھا بھائی صاحب, قریب کا اگر کوئی تارا ہے جہاں پر ایسا کوئی پلانٹ ہو سکتا ہے, اسے کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اسے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہمیں 500 سے زیادہ سال لگ جائیں گے. جتنی بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے پورا استعمال کر کے اگر انفارمیشن بھیجیں گے, ان تک پہنچنے کے لیے 500 سال لگ جائیں گے. کون سے ایسے انسٹرومنٹ ہے جو 500 سال تک باقی رہے؟ ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے زمین کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. اللہ اکبر. امن جعل الارض قرارا وجعل بینها انہارا. اللہ کہتا ہے کس نے اس زمین کو رہنے کی جگہ بنایا, اور اس زمین میں جہاں بجا ندیاں بنائیں, جہاں بنا پانی کا انتظام کیا, اتار چڑھاؤ رکھے تاکہ انسان بسے. تو یہ جو زمین ہے, اللہ اکبر. دیکھیے, ہمیں اللہ پر غور نہیں کرنا ہے. اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان پر غور کرنا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. ہم انسان کیا غلطی کر بیٹھتے ہیں, سیدھے سیدھے اللہ پر غور کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہے تو کیا ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں تو وہ کیسا ہوگا. نہیں, یہ آپ وہ کوشش کر رہے ہیں جو ہو نہیں سکتا. وقت کا برباد کرنا ہے, ممکن نہیں. آپ اس کے علاوہ یہ سوچیے کہ بھائی یہ چیزیں کیسے اللہ نے بنا دی, کیسی ایکوریسی ہے, اللہ اکبر, کیسی تخلیق ہے.
یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، زمین سے لہلہاتی کھیتیں نکل آتی ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ کتنا بڑا میراکل ہے۔ زمین چٹیل ہوتی ہے، پانی پڑا تو ہرا پودا نکل آتا ہے، کیسے ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیسے انسان کے پیٹ میں انسان نکل آتا ہے کہ نہیں؟ یہ بارش کیسے برستی ہے؟ یہ سورج کیسے ایگزیکٹ کام کرتا ہے؟ یہ چاند کیسے ایگزیکٹ کام کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہے۔ جب آپ ان چیزوں پر غور کریں گے، آپ کے دماغ کی بتی جلے گی، آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی اس کا کوئی خالق ہے، اس نے اسے بنایا ہے، اس کے پیچھے اس نے بنایا ہے، ساری اس کی تخلیق ہے۔ تو آپ خود بخود اللہ کی عظمت ماننے لگتے ہیں۔ یہی صحیح طریقہ ہے اللہ پر غور کرنے کا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ پر غور کریں، اس کا یہی معنی ہے کہ اللہ کی تخلیق پر غور کریے آپ۔ اللہ اکبر۔ ایک ہاتھی لے لیجیے آپ، ایک ہاتھی روزانہ اسے 30 کلو گھاس چاہیے۔ کتنے کلو؟ 30 کلو گھاس چاہیے۔ کتنے ہاتھی ہیں زمین میں؟ لاکھوں کے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ہاتھیوں نے اسٹرائک کیا ہو، ہڑتال کیا ہو بھوک کی وجہ سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو غذا پہنچاتا ہے۔ یہ بلو ویل آپ جانتے ہیں؟ سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں بلو ویل۔ ایک ویل، اڈلٹ ویل کا ویٹ ہوتا ہے 200 ٹن۔ 1 ٹن 1000 کلو کا ہوتا ہے۔ 200 ٹن ایک اڈلٹ مچھلی کا ویل کا ویٹ ہے، اور اس کا جو حلق ہے صرف ایک فٹ بال کے سائز کی جگہ ہے۔ اس کا جو دل ہے ایک کار کے سائز کے برابر ہے۔ ایک 30-40 ہاتھی اندر بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک ویل کا یہ سائز ہے۔ ایسے کتنے ہزار ویل ہیں ساتھیوں؟ بے شمار ہے۔ انہیں کون غذا پہنچاتا ہے؟ اللہ۔ ایک ویل کے لیے، ایک اڈلٹ ویل کے لیے روزانہ اسے 4 ٹن کا چارہ چاہیے، اور وہ ہر چیز کھاتا نہیں ویل۔ وہ چھوٹی چھوٹی چناکونی مچھلیاں ہوتی ہیں جسے وہ نگلتا ہے، اسے روزانہ 4 ٹن کی مچھلیاں چاہیے۔ کون پہنچاتا ہے ویسا؟ اللہ اکبر۔ عجیب و غریب مخلوقات ہے۔ پرندوں پر غور کریے، اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے عراق کے عالم ہیں جنہیں فاضل سامرائی کہتے ہیں، بہت بڑے ہمارے زمانے کے، قرآن فہمی میں بہت بڑا نام ہے ان کا، بڑی عمر کے زندہ ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں جب میں پیدا ہوا، عراق میں پیدا ہوا، مسلمان معاشرے میں رہا، جب میں نوجوان ہوا تو میں ملحد ہو گیا۔ نوجوان ہوا تو انگلش ماحول میں رہے، انگلش سبجیکٹس انہوں نے پڑھے، تو کہتے ہیں کہ میں ملحد ہو گیا، خدا کا انکار کر بیٹھا۔ میں مسلمان ہوا ان مخلوقات کو دیکھ کر۔ مجھے سب سے تعجب میں ڈالنے والی چیز وہ چیز تھی کہ ایک ایسا انسیکٹ ہے، ایک ایسا کیڑا ہے جو پانی میں رہتا ہے اور بچے دینے کے بعد مر جاتا ہے، انڈے دینے کے بعد مر جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کیڑے ہیں انڈے دینے کے بعد مر جاتے ہیں، ہے نا؟ یا پھر انڈے دینے کے بعد اسے اس کا نر کھا لیتا ہے۔ اب یہ جو انڈے ہوتے ہیں کوئی پالتا نہیں پوستا نہیں، یہ انڈے خود پلتے ہیں، خود ہیچ ہوتے ہیں، خود اس میں سے جان نکل آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں سے جو انڈے سے جو کیڑا نکلتا ہے، وہ کیڑا سارے کام کرتا ہے جو اس کی ماں کر رہی تھی۔ اسے کیسے کھانا ہے معلوم ہے، کیسے تیرنا ہے معلوم ہے، کیسے جینا ہے معلوم ہے، کیسے پھر انڈے دینا ہے معلوم ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو چلا رہی ہے۔ تو ان چیزوں پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ آپ سڑک میں چل رہے ہیں، آسمان دیکھ رہے ہیں، دیکھیے کہ آسمان بغیر ستون کے کس نے کھڑایا ہے؟ اللہ اکبر۔ نہ جس کا شروع معلوم ہے نہ اس کا اختتام معلوم ہے۔ یہ جو سورج ہے، جو کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا سے 1000 گنا بڑا ہے، ہماری اس دنیا سے 1000 گنا بڑا ہے، یہ کون سا کیسے روزانہ برابر آتا ہے برابر جاتا ہے؟ تو غیر معمولی تخلیق عزیز ساتھیوں، یہ ساری باتیں ربوبیت میں آتی ہیں، ساری باتیں توحید الربوبیہ میں آتی ہے۔ اب آئیے دوسرا توحید الالوہیہ سنتے ہیں۔ اچھا، توحید الربوبیہ جو ہے عزیز ساتھیوں، اسے ماننے والے بہت ہیں، اسے یاد رکھ لیجئے گا، مشرکین بھی مانتے ہیں، مشرکین بھی مانتے ہیں، آج کے آپ کے زمانے کے مشرکین وہ بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے، سب مانتے ہیں۔ لیکن دقت کہاں ہے؟ دقت توحید الالوہیہ میں ہے۔ یہ جو دوسرا قسم ہے اس میں ہے، دوسری قسم میں ہے۔ دوسری قسم میں توحید الالوہیہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، یعنی اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، یہ ہے توحید الربوبیہ۔ اللہ کے لیے بندہ جو کرتا ہے،
اللہ کے لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے کام کیا ہے دیکھ لیا. اللہ کے لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ ایک ہی کرتا ہے عبادت. اچھا یہاں پر یہ بھی سن لیجئے گا, بندے دو قسم کے کام کرتے ہیں, تیسرا نہیں. نوٹ کر لیجئے, بندے دو قسم کے کام کرتے ہیں, تیسرا نہیں. ایک کام جسے عادت کہتے ہیں, دوسرا اسے کہتے ہیں عبادت. دو ہی کام ہیں, تیسرا نہیں. بندہ یا پھر عادت کرتا ہے یا پھر عبادت کرتا ہے. عادت کا مطلب کیا ہے؟ کسٹمز, اس کی ضروریات, کھاتا ہے, پیتا ہے, پہنتا ہے, اوڑھتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے. بندہ اپنے لیے جو کام کرتا ہے اس کو عادت کہتے ہیں. آپ لکھ لیجئے, بندے کے کام دو ہیں, ایک ہے عادت, دوسرا ہے عبادت. عادت کیا ہے؟ بندہ اپنی ضروریات کے لیے کرتا ہے. کیا کرتا ہے بندہ اپنی ضروریات کے لیے؟ کھاتا ہے, پیتا ہے, پہنتا, اوڑھتا ہے, سوتا ہے نا, اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. اسے کہتے ہیں عادت. ایک دوسرا کام کرتا ہے, اسے کہتے ہیں عبادت. عبادت میں کرتا کیا ہے؟ وہ اپنے خالق کو پوجتا ہے, اپنے اللہ کو پوجتا ہے. اسی کو کہتے ہیں عبادت. بندے کتنے کام کرتے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ بندے کیا کیا کام ہے؟ کیا کیا؟ عادت, عبادت. عادت کا مطلب کیا ہے؟ چشمہ پہنے ہیں, عبادت ہے کہ عادت؟ موبائل استعمال کرتے ہیں, عبادت ہے کہ عادت؟ کار چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, سو رہے ہیں, بریانی کھا رہے ہیں, سامبر کھانا کھا رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ عادت. نماز پڑھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ کوئی کسی کو پوچھتا ہے, وہ کیا ہے؟ عبادت. دو کے علاوہ تیسرا نہیں, چیک کر لیجیے. بندہ یہ دو ہی کرتا ہے, تیسرا کرتا ہی نہیں ہے. یا تو پھر عادت کرے گا یا تو پھر عبادت. اچھا عبادت کیا ہے؟ اسلام میں عبادت جو کانسیپٹ ہے بڑا ہے. عبادت کا ڈیفینیشن لکھ لیجیے آپ. عبادت کا ڈیفینیشن لکھ لیجیے آپ. میں پہلے عربی میں کہوں گا, پھر اس کا ترجمہ بولتا ہوں. العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ترجمہ لکھ لیجیے. عبادت ہر وہ فعل, ہر وہ قول. عبادت کیا ہے؟ ہر وہ قول, ہر وہ فعل اور ہر وہ قول جسے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہر وہ فعل, ہر وہ قول جسے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, یہ ہو گئی عبادت. یہ ہو گئی, بولیے دوبارہ. ہر وہ قول, ہر وہ فعل جسے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ عبادت. ہر وہ قول, ہر وہ فعل جسے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ ہے عبادت. معنی آسان ہے. ہر وہ فعل کا مطلب کیا؟ ہر وہ کام. ہر وہ قول مطلب ہر وہ چیز جو اپنی زبان سے بولتے ہیں, آپ نے اسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا, وہ بن گیا عبادت. آپ نے پیسے نکال کے کسی غریب کو دیا, کس لیے دیا؟ اللہ خوش کرنے کے لیے. وہ چیز کیا بن گئی؟ عبادت ہے نا. آپ نے سویا, اس لیے سویا کہ آپ اگر جگیں گے تو آپ سے حرام کام ہو جائیں گے. حرام سے بچنا, اس سے اللہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو یہ جو سونا ہے, جو حرام سے بچ کے آپ سو رہے ہیں, یہ کیا بن گئی؟ عبادت. آپ عادت کو عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں نیت کے ذریعے سے. کھانا کھانا عادت ہے کہ عبادت؟ مندی کھانا عبادت ہے کہ عادت؟ عادت ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ مجھے طاقت ملے, تاکہ میں زیادہ عبادت کر سکوں, تاکہ میں زیادہ اللہ کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کر سکوں. تو آپ نے نیت کی, تو یہ جو نیت ہے یہ اللہ خوش کرنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ عادت عبادت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ کا ہر وہ کام, ہر وہ قول جسے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اسی میں ثواب ملتا ہے. آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا, اس میں آپ کو ثواب ملے گا, ریوارڈ ملے گا. اسی کو عبادت کہتے ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اگر کوئی آدمی حلال کمائی کما کے اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو اس کا لقمہ رکھنا عبادت ہے. کیوں ہے عبادت بھائی؟ اس نے حلال میں کمایا نا. چاہتا تو حرام میں کماتا تھا، حلال میں اس لیے کمایا کہ اللہ کو خوشی ہوگی. وہ چیز کیا بن گئی؟ عبادت. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، کہا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی شادی کرتا ہے تو وہ عبادت بول دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ ہم شادی کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اس میں کیسے اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب، سوچنا ویسا نہیں ہے. سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کام کو اس نے حلال ذریعے میں سے کیا تو اس کے لیے صدقہ ہے. اگر اس کام کو اس نے حرام ذریعے سے کیا ہوتا کیا اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہا گناہ ہوتا. تو کہا کہ جب اس نے حلال سے کیا تو اجر ملے گا. حرام سے بچنا اللہ کو خوش کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ وہ چیز خوش کرتی ہے، تو وہ چیز بن گئی عبادت. تو عزیز ساتھیوں، عبادت کا یہی ڈیفینیشن ہے. ہر وہ کام، ہر وہ قول جسے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، بولتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے عبادت، خود بخود ہو جاتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی میں نے کام کیا اللہ خوش کرنے کے لیے لیکن یہ عبادت نہیں. ہاں نہیں چلے گا، خود بخود عبادت ہو گئی ہو، خود بخود عبادت ہو گئی ہے. تو اسلام میں عبادت اسی کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ عبادت کیا چیز سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ عادت عبادت میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ یہ ساری باتیں غور کرنے کی ہے، روزمرہ زندگی سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں؟ اب چلیے توحید الالوہیہ سمجھتے ہیں. توحید الالوہیہ کیا ہے؟ بندہ اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے، جسے ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے کریں، کسی اور کو عبادت میں شامل نہ کریں. یہ ہے توحید اللہ کی ہی عبادت کریں، اس عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کریں. یہ چیز کیا ہے بھائی صاحب؟ توحید الالوہیہ. یہاں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. مشرکین مکہ کے کہا کہ نہیں 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 نہیں، اسے ہم مان نہیں سکتے، کیونکہ ہم عبادت اللہ کی بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس ڈھیر سارے معبودات ہیں، ڈھیر سارے بت ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ تم کیا کہتے ہو کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی مت کرو؟ نہیں نہیں نہیں، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. مشرکین کو کہا گیا تم مشرک و جہنم میں رہو گے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم عبادت میں کسی اور کو بھی شامل کریں گے، ان کی بھی اللہ کی بات کریں گے، یہ بھی تو ہے نا، ان کی بھی ہم عبادت کریں گے. انہیں کہا گیا مشرک. تو توحید الالوہیہ میں کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کریں، جو کہ انصاف ہے، جو کہ انصاف ہے. کیوں انصاف ہے بھائی؟ آپ توحید الربوبیہ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے کام میں اللہ کو ایک ماننا ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، تو پھر عبادت صرف اللہ ہی کی کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ کو کھانا دیتا ہے، تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، تمہاری دیکھ بھال کرتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے. تم کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں، اللہ ہی کرتا ہے، تو پھر عبادت اسی کی کیوں ہونی چاہیے؟ عبادت میں آپ دوسروں کو شامل کیوں کرتے ہیں؟ بے انصافی ہے. جیسے آپ نے توحید الربوبیہ کا اپوزٹ الہاد پڑھا، توحید الربوبیہ کا اپوزٹ ایتھیزم پڑھا، ویسے توحید الالوہیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے. یہی آپ دیکھتے ہیں پیج نمبر 8 میں آپ دیکھیے گا. توحید الالوہیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے. توحید الربوبیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عبید اللہ. تو عبید اللہ، توحید الربوبیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید الربوبیہ الہاد. ربوبیہ کے لفظ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا تعلق رب سے ہے. رب کا مطلب اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، یہ ہو گیا توحید الربوبیہ. توحید الالوہیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک. اللہ ہی کے لیے جو عبادت ہوتی ہے اس میں کسی اور کو بھی شامل کرنا، یہ ہو گیا شرک. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے نظر میں سب سے گندی چیز ہے. اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. شرک کو اللہ نے کیا کہا؟ شرک کو اللہ نے کیا کہا؟ آپ بتائیے، آپ بچے دوسرا بیٹھے، شرک کو اللہ نے کیا کہا؟ ظلم کہا. کیسے ظلم ہوگا؟ کون سمجھائیں گے مجھے کیسے ظلم ہوگا؟ آپ سمجھائیں گے؟ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا کیا معنی ہے؟
آپ نے کسی کو مارا، آپ سے کہا گیا بھائی ظلم مت کرو. کسی نے پیسے اٹھا لیے، اسے کہا جائے گا کہ بھائی ظلم مت کرو. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کام کرنا جو اس کے لیے زیبا نہیں دیتا. یہ فون ہے، اس کا استعمال کیا ہے؟ بات کرنا. میں نے اسے کاٹنے کے لیے استعمال کیا تو میں نے فون کے ساتھ ظلم کیا، ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس سے پڑھا جاتا ہے. میں نے اسے مارنے کے لیے استعمال کیا، میں نے کتاب کے ساتھ ظلم کیا. تو کوئی بھی چیز اس کے لیے جو کی جاتی ہے، جو اس کے لیے نہ ہو وہ اس کے ساتھ کرنا، وہ بن گیا ظلم. وضع الشیء فی غیر موضعہ، ظلم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو چیز جہاں رکھنا ہے اسے آپ نے ہٹا کے رکھ دیا، یہ آپ نے اس چیز کے ساتھ ظلم کیا. تو ظلم کیا ہے؟ جو اس کے ساتھ کرنا ہے آپ اس کے ساتھ وہ نہیں کر رہے، اسی کو کہتے ہیں ظلم. اور اللہ نے شرک کو کیا کہا؟ ظلم کہا. کیوں ظلم کہا بھائی صاحب؟ ہاں، جو کام اللہ ہی کے لیے کرنا ہے آپ نے کیا کیا؟ کسی دوسرے کے لیے بھی کر دیا، ظلم ہے. آپ کے پاس کوئی نوکر ہے، آپ کے پاس تنخواہ لیتا ہے، تنخواہ آپ کے پاس لیتا ہے، آپ کے پاس بھی کام کر رہا ہے، آپ کے ایک پڑوسی کا بھی کام کر رہا. آپ کے کام کا ٹائمنگ ہے صبح کے 8 سے رات کے 8 تک آپ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تنخواہ لے رہے ہیں اس کی، لیکن اس کے پاس تنخواہ لیتے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں؟ پڑوسی کا بھی کر رہے ہیں. تو یہ صاحب وہ صاحب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، بے انصافی ہے. کیسے انصاف ہوگا بھائی؟ آپ کو تو پورے پیسے مل رہے ہیں، آپ جائے کسی اور کا کام کر رہے ہیں. ظلم ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بے انصافی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی. تو شرک بے انصافی ہے، شرک ظلم ہے، کیونکہ عبادت اللہ ہی کے لیے کرنی تھی اور آپ نے کیا کیا؟ ارے غیر نٹو خرے وہ شامل کر لیا، تو یہ چیز بن گئی ظلم. اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک جو ہے نا بہت بڑا ظلم ہے بھائی. اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، تم نے ہر چیز کو عبادت میں شامل کر لی، تم نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے، تم نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اور اس لیے اللہ کو شرک بالکل پسند نہیں. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کسی نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دیا، جنت میں جا نہیں سکتا. ومأواہ النار، وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا. تمام گناہوں کی ماں شرک ہے. شرک سے گندی نحوست والی چیز دنیا میں کوئی اور ہے نا، بے انصاف والی چیز دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. تو یہی ہے شرک عزیز ساتھیو. شرک کا کیا مطلب؟ شرک کا کیا مطلب؟ ہاں، ظلم کرنا. کیا مطلب؟ کیسے ظلم ہوا؟ عبادت اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا نہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا، اسی کو کہتے ہیں شرک. اور شرک کیا ہے؟ ظلم ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. انسان بھائی نیچر کیا ہے؟ ایک اللہ کو مانتا ہے. دو آدمی کرتا تو کیسے کرتا ہے؟ ایسے کرتا، ایسے ہی تو کرتا ہے نا. وہ چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، وہ کہتا ہے کہ اوپر ہی دیکھتا ہے، اوپر ہی دکھاتا ہے. ایک اللہ کو مانا انسان کی فطرت ہے. یہ فطرت سے کب انسان باہر نکلا؟ شیطان نے اسے گمراہ کیا ہے نا. اس کی لمبی تاریخ ہے کہ انسان نے کب سے شرک کرنا شروع کیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد شروع کے لگ بھگ 10 جنریشنز سب اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے. لوگوں کو شرک کیا چیزیں معلوم نہیں تھی. بعد میں جب لوگوں کے اندر جہل آیا، لوگ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغام کو سیکھنا چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، تو ہوا یہ کہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا. کیسے کیا؟ شیطان نے ان کے بڑوں کا نام کا ذکر کیا، کہا کہ یہ بڑے بڑے نام ہیں، یہ تمہارے بڑے لوگ تھے، یہ مر گئے تو بھول جاؤ گے. کیسے بھول جاؤ گے تم؟ اگر انہیں بھول جاؤ گے تو اللہ کو کیسے یاد کرو گے؟ اس کا جو ہے آرگیومنٹ کیا ہے؟ سینسیبل ہے، اور آرگیومنٹ لاجیکل ہے اور شریعت کے برابر ہے. کہ بڑوں کو بھول جائیں گے تو اللہ کی بات کیسے کرو گے؟ اس لیے شیطان کبھی بھی آپ کو شر کا حکم نہیں دے گا، خیر کے ساتھ ملا کے دے گا. شیطان کو سمجھنا چاہیے، یہ مت سمجھیے کہ شیطان آپ کو ہمیشہ برائی کا حکم دے گا. نہیں، خیر کے ساتھ مکس کر کے دے گا. وہ سیدھے زہر نہیں دے گا، شہد میں ملا کے دے گا.
یہی طریقہ ہے، شیطان کو سمجھنا چاہیے ہر کام خیر کیا ہے، اس میں اگر شر ملا دے تو شیطان کا وہی ایریا ہے، وہ سیدھے سیدھے شر نہیں بولے گا بھائی، انسان نہیں کرے گا، ہمیشہ خیر کے ساتھ مکس کرے گا۔ تو اس نے کیا کیا، آگے کہا کہ بھائی بڑوں کو یاد کرو گے تو اللہ کو یاد کرو گے، بڑوں کو بلا دو گے تو اللہ کو کیسے یاد کرو گے، کیوں بڑوں کو بلا رہے ہو؟ تو بھائی صاحب کیا کریں، کہا کہ بڑوں کے بت بناؤ، ان جیسا بت بناؤ، اپنی عبادت گاہ میں رکھ لو، انہیں دیکھو تو تم اللہ یاد آئے گا۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، تو انہوں نے بت بنائے۔ بعد میں آیا دوسرے جنریشن کے پاس، کہا کہ یہ بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ چپکے فالتو میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کرو بھائی، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، سیدھے اللہ کے پاس کیسے جاؤ گے، تم تو گنہگار آدمی ہو، اتنے گناہ کہ تم سیدھے جا نہیں سکتے۔ ظاہری طور پر بات اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے، لیکن شریعت کے خلاف ہے۔ آدمی جتنا بھی گنہگار ہو جائے اتنا اللہ کے ڈائریکٹ ہونا چاہیے، اللہ ڈائریکٹ بلانے والوں کو پسند کرتا ہے، یہی اللہ نے کہا ہے اپنے لوگوں کو۔ شیطان کہے گا کہ نہیں تم نہیں کر سکتے، تم گندے آدمی، اللہ پاک ہے، نہیں چلے گا تمہارا۔ کیا کریں بھائی، ان کے ذریعے سے جاؤ، ان کو پکارو۔ اس کے بعد جنریشن آیا، سیدھے سیدھے کہا کہ چلو ان کے سجدہ کرو، تمہارے بڑوں نے ہی کیا تھا۔ وہاں سے شرک شروع ہو گیا، لوگ بت پرستی میں ڈوب گئے۔ سورہ نوح کے اندر اس کی تفصیل موجود۔ اللہ شیطان نے کیا کہا، نوح کے لوگوں نے نوح سے کہا، نوح کے لوگوں کے پاس جو ایمان آ گیا تھا ان سے دیکھ کر انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ولا یعوق ولا نسرا۔ 5 بڑے بزرگوں کا نام لیا، لے کر کہا کہ ان لوگوں کو مت چھوڑو۔ یہ کون کہتے ہیں؟ نوح کے جو قوم میں جو مشرک تھے، مومنین کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ 5 لوگوں کو مت چھوڑو، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ولا یعوق ولا نسرا۔ یہ 5 اولیاء اللہ کے نام ہیں، بڑے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بت پرستی مت کرو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 5 نیک لوگ ہیں، انہیں ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جب شرک پھیل گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، وہ آئے، انہوں نے شرک کی مخالفت کی، بڑی لڑائیاں ہوئی اور عذاب آیا اس کے بعد۔ تو شرک یہی تاریخ ہے ساتھیوں، شرک کوئی فطری عمل نہیں ہے، یہ بگاڑ ہے، ایک میوٹیشن ہے جو انسانوں میں آ گیا، جو آج تک پریویل کرتا، آج تک موجود ہے۔ آپ کو نیند آتی ہے؟ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بات سمجھ گئے۔ کیا سمجھ گئے آپ یہ سمجھ گئے کہ شرک کی تاریخ ہے اور یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ہو گیا شرک۔ جب آپ نے شرک جان لیا تو شرک کی 2 قسمیں ہیں، وہ بھی جان لیجیے آپ۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ 4 5 6 2 ہیں بس۔ ایک ہے بڑا شرک، دوسرا ہے چھوٹا شرک۔ بڑا شرک، چھوٹا شرک۔ بڑا شرک کیا ہے؟ جس میں سیدھے اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، جس میں سیدھے وہ کام کیا جاتا ہے جسے اللہ خوش ہوگا، اور اس میں دوسروں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ سجدہ کرتے ہیں، عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے کہا کہ میں اللہ کے لیے بھی کرتا ہوں، میں فلاں کے لیے بھی کر رہا ہوں۔ دعا مانگنا یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دعا کیوں مانگتے ہیں بھائی؟ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے آپ کا مانگنا، اس لیے آپ دعا مانگتے ہیں۔ آپ دعا میں کسی اور کو آپ نے داخل کر لیا، کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ بڑا شرک کا معنی یہ ہے کہ آپ سیدھے شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکارا، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھی، سجدہ کیا، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھا، انہیں پکارا انہیں پکارا، یہ سیدھے شرک ہے۔ یہ کرتے آدمی اسلام سے باہر چلے جاتا ہے۔ شرک کرنے کے ساتھ آدمی مسلمان نہیں رہتا بھائی، مومن نہیں رہتا، سیدھے اسلام کے باہر چلے جاتا ہے۔ یہ ہو گیا، اسے کہتے ہیں شرک اکبر، اسے کہتے ہیں شرک اکبر، بڑا شرک جو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان آج بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ مسلمان ہیں لیکن شرک اکبر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے لاکھ مرتبہ بولنے کے مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ صرف نام عربی میں رکھنے سے، صرف نماز پڑھ لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، جو کہ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔
کیا ہمارے معاشرے میں یعنی امت مسلمہ میں شرک اکبر ہو سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، مسلمان اور شرک نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں بھائی صاحب، مسلمانوں میں بھی شرک ہے۔ یہ مسلمان پاسپورٹ میں ریلیجن اسلام ہے تو وہ قسم کے مسلمان ہیں، ہے نا، پاسپورٹ میں ریلیجن میں، آدھار کارڈ میں ریلیجن میں اسلام ڈالا ہوا ہے، لیکن عملاً عقیدتاً مسلمان نہیں ہے۔ ہم اسے مسلمان نہیں مان سکتے جس کے پاس شرک اکبر ہو۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے وہ غیر اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں صاحب، یہ ہوگا شرک اکبر۔ اسے کرنے سے آدمی سیدھے سیدھے کہاں جاتا ہے؟ جہنم جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن جسے کہتے ہیں شرک اصغر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اخوف ما علیکم الشرک الاصغر، کہا کہ میں تمہیں یعنی امت مسلمہ سے کہا کہ میں تمہارے تعلق سے اس تعلق سے ڈر میں نہیں ہوں کہ تم بڑا شرک کرو گے، بلکہ میں اس تعلق سے ڈر میں ہوں کہ تم چھوٹا شرک کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریاکاری، شو آف، دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا، اس سے میں ڈرتا ہوں، یہ تمہاری امت میں زیادہ ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو شرک اصغر کیا ہے؟ اس کی بھی دو قسمیں، وہ بھی لکھ لیجیے آپ، اس کا ذکر آپ دیکھیے اس میں بکلیٹ میں ہے، پیج نمبر 8 کے آخری میں دیکھیے اور پیج نمبر 9 کے شروع میں دیکھیے۔ اس میں ہم نے شرک اصغر کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں، شرک اصغر کی دو قسمیں آپ لکھ لیجئے، ایک ہے شرک جلی، ایک ہے شرک خفی۔ یہ شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں، شرک کی دو قسمیں اکبر اصغر، اور اصغر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جلی اور ایک ہے خفی۔ آپ کو سمجھ میں بات؟ آپ ہی کو پوچھ رہا ہوں، نام کیا ہے آپ کا؟ آپ ہی، ہاں نام کیا ہے؟ نام صدیق۔ شرک کے کتنے قسمیں ہیں صدیق؟ دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر، دوسرا شرک اصغر، بڑا شرک اور چھوٹا شرک۔ صدیق سمجھ میں نہیں بات آپ کو؟ ہاں، شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں، شرک اصغر کی عبید اللہ کتنی قسمیں ہیں؟ دو ہیں، ایک ہے شرک جلی، ایک ہے شرک خفی۔ شرک جلی اور شرک خفی، یہ شرک اصغر کی دو قسمیں۔ شرک جلی کیا ہے؟ شرک جلی وہ شرک ہے جو الفاظ میں اور عمل میں ہوتا ہے۔ شرک جلی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے جو الفاظ میں اور ایکشنز میں ہوتا ہے۔ الفاظ میں کیا ہے؟ ہاں، الفاظ آپ کے جس میں سے شرک کی بو آئے۔ جیسے دیکھیے ایک صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی گفتگو کی، جب وہ اٹھ کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ما شاء اللہ وشئت، انہوں نے کہا ما شاء اللہ جو اللہ چاہے اور آپ جو چاہیں۔ نبی صاحب سے کہا کہ بیٹھو، تم اور کہہ کے مجھے اور اللہ کو برابر کر رہے ہو، اور مت کہو، کہو پھر، کہو کیا کہو صدیق، کیا کہو، کیا کہو پھر، اور مت کہو، کہو پھر، یہ کہو کہ اللہ جو چاہے پھر جو آپ چاہتے ہیں، یہ مت کہو اللہ جو چاہتا ہے اور تم چاہتے ہیں، اور کہیں گے تو آپ مجھے اللہ کے برابر کر رہے ہو، الفاظ ٹھیک نہیں ہے، چینج کرو اسے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، ایسے الفاظ میں جو اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہرانے کی ہو اسے کہتے ہیں شرک جلی۔ اور غیر اللہ کا قسم اٹھانا، من کان حالفا باللہ فلیحلف باللہ، اگر کوئی آدمی قسم اٹھانا چاہے تو کس کی اٹھائے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اٹھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک اصغر میں۔ اسی کو شرک اصغر میں اسے کیا کہتے ہیں؟ جلی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں جلی، دکھتا ہے قسم اٹھانا غیر اللہ کی۔ اسی طریقے سے شرک اصغر میں، شرک جلی میں کون سے آتی ہیں؟ تعویذ کا باندھنا، گنڈوں کا باندھنا۔ یہ قبیلہ آیا جنہیں بنو اسد کہتے ہیں، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو بھائی صاحب، چلو ہاتھ بڑھاؤ، تم اسلام قبول کرو۔ تو جب وہ ہاتھ بڑھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں گنڈا دیکھا۔ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ وہ جانوروں کے دانتوں کو ہاتھ میں باندھتے تھے، رسی میں باندھ کر جانور کے دانت کو ہاتھوں میں باندھتے تھے، گلے میں ڈال لیتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ان کی حفاظت کرے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک تم اسے نہیں نکالتے میں تمہارا اسلام قبول نہیں کروں گا. انہوں نے نکالا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا. تو اس قسم کے تعویذ گنڈے باندھنا ہے نا، ہمارے معاشرے میں اس کی کیسی ویرائٹیز ہیں. چھوٹے چھوٹے تکیے کی شکل میں ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے نا اسے لپٹ کے باریک باریک تگڑموں میں باندھ کے حلق میں، گردن میں، پیروں میں کالی ڈوری میں گھانٹ ڈال کے باندھنا، یہ سب ہمارے معاشرے میں ویرائٹیز ہیں. جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ مت کریے، حدیث میں بات آئی ہے من علق التمائم فقد اشرک، جس کسی نے ان تعویذ گنڈوں کو لٹکایا اس نے تو شرک کیا. تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو قرآن ہے، یہ تعویذ میں پورا قرآن ہے، ہم نے جو ہے اس میں شرک کی بات کیا کہی، یہ تو پورا تعویذ قرآن کا ہے. عزیز ساتھیو جان رکھیے، یہ جتنی بھی تعویذیں، ساری تعویذوں کو ہم نے کھول کر دیکھا ہے، کسی میں خالص قرآن نہیں ہوتا، قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا شیطان آپ کو شر کا حکم نہیں دیتا، کیسے دے گا؟ خیر کے ساتھ ملا کے دے گا. قرآن لکھتے ہیں لیکن قرآن کی آیتوں کو الٹا لکھیں گے، ہے نا. عام طور پر آپ ان تعویذوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹائم ٹیبل ہوگا، باکسز ہوں گے، باکسز کے کونوں میں شیطان کے نام ہوں گے، یا بہتوت یا شلتوت، ہے نا. اور اس کے بعد وہ ٹیبل بنا کے اس میں نمبرز ہوں گے. دیکھا کہ نہیں؟ عبید اللہ شاید دیکھیں، اسی سے خوش ہے نا. نمبرز آپ دیکھیں، ڈھیر سارے نمبرز ہوں گے. یہ سارے جادو ٹونا ہے، کوئی خالص قرآن نہیں لکھتا. ایک مرتبہ ایک صاحب کے تعویذ میں صرف قرآن تھا، بولے کہ دیکھو بھائی خالص قرآن، سنگیں گے تو خون کی بس آ رہی ہے، نعوذ باللہ، گندے خون سے لکھا گیا ہے توہین قرآن کے ساتھ. تو یہ جتنے بھی تعویذیں ہیں، یہ جو مشائخ جو آپ کو دیتے ہیں اس کے ساتھ یہی گندگی کرتے ہیں یہ لوگ. اصل میں قرآن کی توہین مقصد ہوتا ہے. جتنا آپ قرآن کی توہین کریں گے اتنا شیطان کو خوشی ہوتی ہے. ہم اللہ کو خوش کرنے کی کوشش میں ہیں. یہ جادو ٹونا کرنے والے کسے خوش کرتے ہیں؟ جن کو، شیطان کو خوش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی خدمت کرے. اور وہ 2 مرتبہ کرتا ہے، اس کے بعد 1000 جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد مار بھی دیتا ہے نا. بہرحال عزیز ساتھیوں، یہ جو تعویذ گنڈے ہمارے معاشرے میں ہیں پورے کے پورے شرک ہیں. آپ یہ مت کہیے کہ صرف قرآن ہے، کہیں پر بھی قرآن نہیں ہوتا ہے نا. کئی مرتبہ دیکھ لیا گیا ہے، سب کچھ نہ کچھ اس میں گندگی ڈالتے ہیں. تو بہرحال عزیز ساتھیوں، یہ بھی شرک جلی میں، جو کہ شرک اصغر کا قسم ہے. شرک اصغر کا دوسرا قسم ہے شرک خفی. جلی کا مطلب دکھنا، آپ الفاظ کہے، آپ نے جھوٹی قسم اٹھائی، آپ نے تعویذ لگائے، دکھ رہا ہے. ایک ہے شرک خفی جو دکھتا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ریاکاری. فلاں نے کہا کہ بھائی صاحب میں حج کو جا رہا ہوں، سارے گاؤں میں ڈنکا کاٹ ڈال لیا، حضرت کیا ہے؟ حاجی فلان صاحب نے حاجی. بعض کو حاجی الحاج بولو بھائی مجھے، کیوں میں 2 حج کراؤں، ایک حج کرے تو حاجی کر دے، 2 حج کرے تو الحاج کر دے، ہے نا. عبادت ڈنڈورا پیٹنے کے لیے ہے نا. عبادت آپ کو پھر میں میرے نام کے ساتھ مصلی ڈال دوں گا، نماز پڑھنے والا میں. کوئی دوسرا کہے گا کہ بھائی روزے دار میں الصائم، ہے نا، الصائم فلان روزے دار. ہاں، اس کے بعد عمرہ کرنے والا. یہ عبادت آدمی کرتا ہے، چھپاتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں شو آف پیدا ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں ریاکاری، جو منافقین کو بہت پسند ہے نا. یراؤن الناس، قرآن کہتا ہے یہ جو منافق ہے جب بھی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائیں، دیکھو بھائی ہم فجر کی نماز کے لیے آئے ہیں، دیکھو بھائی ہم پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، چلو ہماری تعریف کرو، ہمارے لیے فلاں فلاں کرو، کریڈٹ دو مجھے. یہ سارے کا سارا ریاکاری ہے جو کہ شرک اصغر ہے. یہ جو ریاکاری ہے عزیز ساتھیوں، یہ پرماننٹ نہیں ہوتی، آ کے چلے جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں آپ کو معلوم ہوا کہ کوئی صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم اچھی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں دبا کے، ہے نا. یہ شرک طاری ہوا، ٹیمپروری. پھر آپ نے کہا کہ نہیں بھائی ان کے لیے نہیں، میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، تو میرا باہر آئے. اور یہ جو ہے نا، اسے کوئی بچتا نہیں ہے، چاہے بڑا سا بڑا ولی ہو، وہ کیا ہے، شرک اصغر سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اسے باقاعدہ ان چیزوں سے لڑنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ باہر آتا ہے. اور بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ہار جاتے ہیں. بعض لوگ لڑ نہیں سکتے شیطان سے، سیدھے سیدھے سرنڈر ہو جاتے ہیں، ہے نا. ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، پیچھے لوگ کھڑ کے بولے کہ ماشاء اللہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں.
اب یہ اتنے سرنڈر ہو گئے کہ رکعت توڑ کے کہا کہ آج روزہ بھی ہوں میں، کہ آج جو ہے روزہ بھی ہوں، اس کی ملا کے تعریف کریے آپ، ہے نا. ایسا جو ہے اللہ حفاظت فرمائے، کوئی ایک ٹیوبلٹ دے دیا، ٹیوبلٹ میں اتنا بڑا نام لگایا کہ اجالا نہیں ہے، صرف صاحب کا نام آ رہا ہے نا. نام یہ شو آف، یہ ریاکاری ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اگر ہم مخلصین پیدا کر پائیں، 1000 نیکیاں کر لے پتہ ہی نہیں چلے، جیسے صحابہ تھے. ابوبکر صدیق کی کتنی نیکیاں ہیں، لیکن عام لوگوں کی طرح آتے ہیں جاتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا. آدمی نیکیاں کرتا ہے بھول جاتا ہے، برائیاں کرتا ہے یاد رکھتا ہے، یہی مومن ہے. نیکیاں کرتا ہے، لوگوں پر احسانات کرتا ہے، اسی وقت بھول گیا. سلف صالحین میں اگر کسی کو کچھ دیتے تھے تو چہرہ بھی نہیں دیکھتے تھے، تاکہ وہ چیز انہیں دیکھنے کے بعد یاد نہ آئے. نیکیاں کرتا ہے آدمی بھول جاتا ہے، لیکن ان کی غلطیاں یاد ہوتی ہیں، برائیاں یاد ہوتی ہیں، تاکہ وہ زندگی بھر اس سے معافی مانگے. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو ریاکاری ہے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلتے جا رہا ہے. اس سے بچنا، کھرا مومن ہونا چاہیے، توحید بڑی کھری ہونی چاہیے، توحید کا علم ہونا چاہیے، تب جا کے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. دیکھیے اس کے اندر کتنی دقیق باتیں ہیں. اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ جلدی جلدی نماز ختم کر لینا، میں ریاکاری سے بچنے کے لیے. نہیں کریں گے، وہ آپ اپنی عبادت پوری کریں گے. کیوں؟ کس نے شیطان نے آپ کو ریاکاری ڈالی؟ تاکہ آپ جلدی عبادت ختم کر لیں. ریاکاری سے بچ کے آپ جلدی عبادت ختم کر لیں، اس لیے اس نے بات ڈالی آپ کے دل میں. آپ کیا ہے، ریاکاری سے جھگڑیں گے، لیکن عبادت جو کرنی ہوگی کریں گے آپ. سمجھ میں بات آپ کو؟ ایسے یہ ریاکاری کی باریک باتیں ہوتی ہیں جو شیطان کمزوروں کے اندر، جاہلوں کے اندر بڑی آسانی سے ڈال دیتا ہے، بڑی آسانی سے. بھائی میں کیا بھی بولتا نہیں، لیکن میں صبح پورا کرا، میں بولتا نہیں، میں چھوڑو بھائی، ہاں نہیں بولتا پورا بولا لے، ہے نا جی. بھائی میں کرا نہیں، بولتا نہیں، چھوڑو بھائی، بول دیا آپ، ہے نا، آپ نے دکھا دیا، آپ کا عمل چلا گیا. تو نیک صالح ہونا عزیز ساتھیوں، اس کے لیے شرط ہے کہ آدمی نفاق سے بچے، اور نفاق اس ریاکاری میں زیادہ ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں شرک خفی. اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک خفی. تو شرک کے 2 قسمیں، شرک اکبر اصغر، اصغر کی 2 قسمیں خفی جلی. شرک اکبر اور اصغر میں فرق کیا ہے؟ شرک اکبر آدمی کرتا ہے، اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، کافر کہلائے گا. شرک اصغر آدمی کرتا ہے لیکن توبہ کر کے واپس آ جا سکتا ہے. لیکن شرک اصغر بڑے گناہوں سے بدتر ہے. بڑے گناہوں سے شراب پینا ایک طرف ہے، ریاکاری ایک طرف ہے. کون سا بدتر ہے؟ شرک اصغر. بس سمجھ میں آئی؟ تو دیکھیے پیج نمبر 9 میں نے ان دونوں کے درمیان ڈیفرنسز لکھے ہیں. اس میں بنیادی ڈیفرنس کیا ہے؟ شرک اکبر کرنے والا آدمی جہنم جائے گا، جنت نہیں جائے گا. شرک اکبر کرنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. شرک اصغر کرنے والا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے، کیونکہ شرک ٹیمپروری ہوتا ہے، اس سے آدمی باہر آ جا سکتا ہے. ان ڈیفرنسز کو آپ پڑھ لیجئے گا. اب چلیے نمبر 3. ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اگر مگر کا دروازہ جو کھولتے ہیں، اے کاش میں ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. یہ بھی ہے نا الفاظ میں، شرک جلی میں الفاظ میں کھلواڑ ہے، اس میں آ جا سکتا ہے. صحیح بروان. نمبر 3 بھائی صاحب 1 بجے تک ٹائم ہے نا، 1 بجے تک ہے نا. چلیے پیج نمبر 10 میں آ جائیے. توحید کی تیسری قسم توحید الاسماء والصفات. پہلی قسم کیا ہے؟ پورے بولیے. توحید ربوبیہ. اس کے بعد توحید الوہیہ. نمبر 3 توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات آسان ہے. اسماء صفات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارنا بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے. تو اللہ کے نام قرآن میں اللہ نے جا بجا اس کا ذکر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما فمن احصاها فقد دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں، اگر کسی نے اسے حفظ کیا، اسے یاد کیا،
اس کے معنی سمجھے، اس کے مطابق عمل کیا، یہ تو سیدھے جنت میں چلا گیا، یہ تو سیدھے جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ کے 99 نام جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے، اس کا نالج حاصل کرنا یہ جنت کو جانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نام اور اللہ کی صفات۔ اللہ کے نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اللہ کے نام کیا ہے؟ خالق، مالک، رازق، ستار، غفار، یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ یہ سارے اللہ کے نام کیا ہیں؟ یہی اللہ کے کام ہیں جو آپ نے توحید ربوبیہ میں پڑھا۔ توحید ربوبیہ میں آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کے ایک کام کیا ہیں؟ وہ سارے یہی نام ہیں۔ تو توحید ربوبیہ، توحید الاسماء والصفات دونوں الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہے۔ اسماء والصفات کیا ہے؟ یہی تو اللہ کے کام ہے۔ یہ 99 نام جو ہے کیا ہے؟ اللہ کے کام ہے کہ نہیں ہے؟ رزاق، رزق دینے والا، ستار، حفاظت کرنے والا، ہاں، اس کے بعد المبدی، المغفر، یہ سارے کام اللہ کے کام ہیں۔ اگر دونوں ایک ہیں تو الگ کیوں پڑھا رہے مولوی صاحب؟ سوال پیدا ہوتا، دونوں ایک ہے تو الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ضرورت اس لیے پڑی کہ توحید الاسماء والصفات میں سب سے زیادہ گمراہ فرقے شروع ہوئے، سب سے پہلے گمراہی اسی میں شروع ہوئی، اس لیے ہم اسے الگ پڑھتے ہیں اور اس کے الگ رولز اور ریگولیشنز جانتے ہیں تاکہ ہم اس غلطیوں میں سلطان نہ پڑیں، تاکہ ہم غلطیوں میں نہ پڑیں، اس لیے ہم اسے الگ پڑھتے ہیں۔ تو توحید الاسماء والصفات، اللہ کے نام، اللہ کے صفات، یہ اصل میں یہی اللہ کے کام ہیں۔ اسے الگ قسم اس لیے بنایا گیا تاکہ اس میں آپ کو اور بھی زیادہ ڈیٹیلز مل جائیں، اور گمراہ فرقے اسی میں شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیں، توحید الربوبیہ میں اگر کوئی غلطی کرے تو ملحد بن جائے گا، وہ تو اسلام سے باہر ہے۔ توحید الالوہیہ میں کوئی غلطی کرے گا تو کیا بنے گا؟ منہ کھولے گا، مشرک بن جائے گا، وہ بھی تو اسلام سے باہر ہے۔ توحید الاسماء صفات میں اختلاف کر کے فرقے بنے ہیں، نام لیوا اسلامی فرقے، نام لیوا اسلامی فرقے ہیں۔ یہ جو غلط ادیان ہے، غلط مذہب ہے، ان کا مقابلہ آسان ہے یا پھر فرقوں کا مقابلہ آسان ہے؟ کس کا مقابلہ آسان ہے؟ نہیں، ہم اللہ کے ناموں کی بات کر رہے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے ناموں کی بات۔ نام اچھا رکھ کے غلط کر دو، شیطان کا بھی ہوئی، میں نے آپ کو بتایا شیطان خیر و شر ملا کے دیتا ہے۔ تو ساتھیوں میں یہ بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو مذہب ہیں، ہندوازم، کرسچینٹی، جوڈائزم، اس کے بعد زوراسٹرزم، یہ دنیا میں مذاہب ہیں، ان کا مقابلہ آسان ہے یا پھر اسلامی فرقوں کا مقابلہ آسان ہے؟ آسان ان ادیان کا مقابلہ کرنا ہے، اسلامی فرقوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اسلامی فرقوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اچھا، میں دوسرے فریز کرتا ہوں آپ کو، دونوں سے کسے اسلام کو زیادہ نقصان ہوا؟ یہ مذاہب سے یا پھر ان فرقوں سے؟ کسے اسلام کو زیادہ نقصان ہوا؟ فرقوں سے ہوا۔ کیوں فرقوں سے ہوا؟ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے گہرا علم چاہیے، وہ بھی تو آپ ہی کی طرح ہوں گے، کتاب و سنت پڑھنے والے، لیکن ان کی جو مخالفت ہے وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ علم چاہیے ہوتا ہے، زیادہ گہرائی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ مذاہب کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، ایک آدمی کو مسلمان بنانا آسان ہے بنسبت ایک بدعتی کو سنت کی طرف بلانا، کیونکہ بدعتی بدعت کرتا ہے سنت سمجھ کے، ہے نا، وہ بھی دلیل دے گا کتاب و سنت سے، وہ بھی قرآن کی آیت پڑھے گا، وہ بھی حدیث سے دلیل دے گا، ہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں سمجھ میں غلطی ہو رہی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو گہرا علم چاہیے، اس لیے فرقوں کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے، ان مذاہب کا مقابلہ آسان ہے۔ ایک آیت پڑھیے ٹھپ ہو جائے گا، ہے نا، شرک کی بنیادی باتوں میں آپ ٹھپ کر سکتے ہیں، عیسائیوں کو خاموش کروا سکتے ہیں، ہندوازم کو خاموش کروا سکتے ہیں، ہے نا، وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان فرقوں کا کیا کریں گے؟ یہ جو خطرناک فرقے، ان کا کیا کریں گے؟ اسلام کو جتنا شیعوں سے نقصان ہوا اتنا یہودیوں سے نہیں ہوا، عیسائیوں سے نہیں ہوا۔ یہ شیعہ کہیں گے بھائی ہم بھی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس بھی حدیث ہے۔ تو اس لیے ان فرقوں کا مقابلہ زیادہ سخت ہے اور یہ فرقوں کا نقصان بڑا ہے۔ تو یہ سارے فرقے کہاں سے نکلے ہیں؟
توحید الاسماء و صفات کی مخالفت کرنے سے، اس لیے اسے الگ پڑھنا پڑے گا، اس کے زیادہ ڈیٹیل جاننے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ لنچ کے بعد توحید الاسماء و صفات، اس کے جڑے ہوئے قاعدے قوانین جان کر اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب تک دو سیشنز میں، ایک منٹ بھائی، دو سیشنز میں ہم نے کیا کیا سنا؟ پہلے ہم نے عقیدہ کیا ہے یہ جانا، اہل السنہ والجماعہ کسے کہتے ہیں ہم نے جانا، اس کے بعد ایمان کے لفظ کا معنی کیا جانا، ایمان کا کیا ڈیفینیشن ہے ہم نے جانا، اس کے بعد کن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان چیزوں کو جانا، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، یوم القیامت پر، تقدیر پر، ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے، انہی کو رکن کہا جاتا ہے، یہ باتیں ہم نے جانی۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کا سبجیکٹ چھیڑا، کہا کہ بھئی اللہ کون ہے، اللہ کے لفظ کا کیا معنی ہے، اور اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا کیا معنی ہے، اور ہم نے کہا کہ بھائی توحید پر ایمان لانا ہے تو توحید کے 3 قسموں کو جاننا ہے۔ تو ہم نے توحید الربوبیہ کیا ہے، توحید الالوہیہ کیا ہے، توحید الاسماء و صفات کیا ہے ہم نے دیکھا۔ توحید الربوبیہ کا اپوزٹ ہم نے دیکھا، اس کے ڈیٹیلز ہم نے پڑھے۔ توحید الالوہیہ کا اپوزٹ ہم نے دیکھا، اس کے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہم نے جانے۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں یہ ہم نے جانا، شرک اصغر کی کتنی قسمیں ہیں یہ ہم نے جانا۔ یہ ساری باتیں ہم نے اب تک 2 سیشنز میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے، ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے توحید وحدت الوجود پہلے تو نہ لفظ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، نہ ایک کانسیپٹ صحابہ کے پاس تھا، نہ ایک کانسیپٹ تابعین کے پاس تھا۔ یہ کانسیپٹ بعد میں گریک فلسفی سے جب اسلامی علماء مکس ہوئے تو یہ پروڈکٹ آؤٹ پٹ آیا۔ خاص طور پر ہارون رشید کے زمانے میں جب یہ ہندوستان اور گریک کی کتابوں کا ترجمہ ہوا، ان کی فلسفی کا ترجمہ ہوا، تو وہاں کے لوگوں نے اسے پڑھا تو وہاں کا یہ آؤٹ پٹ ہے۔ تو اسی سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بعد کے زمانے کا پیشکش ہے، تو یہ کیسے حق ہو سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اب یہ کانسیپٹس کو قرآن کی آیتوں سے جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ بات کی چیز کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا اور اسے آپ قرآن کی آیتوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سے یہ جو آپ نے پیش کیا، هو الاول هو الظاہر هو ہے نا باطن، یہ جو یہ حدیث موجود ہے، اس میں اہل علم اس کے معنی بتائیں۔ هو الاول مطلب وہ سب سے پہلے ہے، هو الاخر مطلب وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہاں هو الظاہر وہ سب سے اوپر ہے، هو الباطن وہ سب کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ حدیثوں میں ان الفاظ کی تشریح آئی ہے، اس میں وحدت الوجود کے معنی ٹھونسنے کی کوشش کرنا یہ بعد کے صوفیہ کا کام ہے۔ یہ کام نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے۔ یہ بعد کے لوگوں نے یہ معنی اس میں یہ جو هو الاول کا مطلب کیا ہے، هو الاول یہ اصل میں هو الظاہر والباطن، اس پر زور ہے۔ یہ ظاہر ہے، باطن بھی ہے، دکھتا بھی ہے، چھپتا بھی ہے، دکھتا بھی ہے، چھپتا بھی ہے، چھپا ہوا ہے۔ چھپا ہوا کیسے ہے؟ لوگوں کے نظروں میں دکھتا نہیں ہے، دلوں میں چھپا ہوا ہے، فلاں جگہ چھپا ہوا، ہر جگہ چھپا ہوا ہے۔ یہاں سے یہ سوچ کے راستے کھلتے ہیں، ہے نا۔ یہ معنی ان الفاظ کے نہیں ہے۔ هو الاول والآخر وہی سب سے پہلے تھا، والآخر وہی سب کے بعد رہے گا، وہی ظاہر وہی سب کے اوپر ہے، اور باطن اور دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، یہی معنی ہے اس کا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حدیثوں میں یہی معنی بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث کو لے کر وحدت الوجود کے ساتھ جوڑنا یہ کیا ہے، یہ غلط کوشش ہے۔ جیسے کہ اس حدیث سے کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کیا بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، اس کی نظر بن جاتا ہے، اس کا سننا بن جاتا ہے۔ تو یہ کہہ کے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بھی وحدت الوجود ہے، یعنی وہ بندے کے اندر اللہ آ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ حرام نہیں سنتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس کا دیکھنا بن جاتا ہے، تو مطلب وہ حرام نہیں دیکھتا۔ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے تو مطلب حرام چیزوں کو چھوتا نہیں۔ پیر بن جاتا ہے مطلب حرام چیزوں کی طرف جاتا نہیں، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ جو الفاظ کے ساتھ یہ جو فلسفی جو کھیل کھیلتے ہیں، یہ بات کی پیشکش ہے۔
یہ صحابہ تابعین کے زمانے میں یہ چیز تھی نہیں. تو یہ جو صحابہ تابعین کا جو عقیدہ ہے اسی کو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کہتے ہیں, اسی کو عقیدہ سلف کہتے ہیں. عقیدہ سلف جو صوفیت کے عقیدے کے مخالف ہے نا. یہ صوفیت کے جو بات کے پیشکش ہیں, یہ جو بات کے جو پیدا کردہ ہیں, اس کی یہ جو ہے مخالفت کرتے ہیں. انشاءاللہ بقیہ باتیں لنچ کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. ھذا باللہ التوفیق وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.